الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ علم نشرح کی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 پڑھی گئی۔ آیت کا ترجمہ ہے سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ دیکھو دوستو، فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے، مشکل نیست کہ آسان نہ شود۔ دنیا میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ آسان نہ ہوئی ہو۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجیے کہ قدرت کا کچھ قانون ہے، اور اس قانون کے تحت ہی انسان کو اس کائنات عالم میں رہنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ کہ بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ٹارگٹ جتنا بڑا ہو، قربانی اتنی ہی بڑی دینی پڑتی ہے۔ دو بات اس کے پیچھے کتابیں لوگوں نے لکھی ہے۔ تیسری بات یاد رکھو، قدرت کا نظام ہے کہ دن میں روشنی ہوتی ہے اور رات میں تاریکی ہوتی ہے۔ کبھی دن لمبا ہوتا ہے قدرت کے نظام کے تحت، رات چھوٹی ہوتی ہے، اور کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات لمبی ہوتی ہے۔ تو دن میں نہیں اترانا، اس کے پیچھے میں ایک بات بولوں گا، آپ لوگ بہت دیر میں سمجھتے ہو۔ اور رات کی تاریکی میں کبھی نہیں گھبرانا، یہ یاد رکھو۔ یہ جو میں نے کہا کہ دن میں نہیں اترانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوشی مل گئی ہے، مال مل گیا ہے، صحت مل گئی ہے، طاقت و توانائی مل گئی ہے، جاہ و جلال مل گیا ہے، منصب اور رتبہ مل گیا ہے، تو اس پر کبھی نہ پھولنا اور کبھی نہ اترانا۔ کیوں؟ اس کو زوال ہے۔ فارسی ہی میں کہتے ہیں کہ ہر کمال را زوال، جو چیز بہت اونچا جاتی ہے جی، وہ بہت اس پر زوال آنے والا ہوتا ہے جی۔ سورج دن میں نصف النہار پہ آتا ہے۔ نصف النہار مطلب ایک دم بیچے بیچ میں آ گیا سورج۔ تو یہ بیچے بیچ میں آنا دلیل ہے اس بات کی کہ اب اس کا غروب آنا ہے جی۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن لوگ اس سے عبرت نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ چونٹیوں کے جب مرنے کے دن آتے ہیں تو اس کو پر جم جاتے ہیں۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ سب کہاوت ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی حقیقت ہے۔ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے کہ چونٹیوں کے جب مرنے کے دن آتے ہیں تو اس کے پر نکل جاتے ہیں۔ برسات کے دنوں میں دیکھو، پھر وہ دونوں پر اس کے ٹوٹتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں روند دیے جاتے ہیں۔
بے رحمی کے ساتھ کچل دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کسی پر مصیبت ہے، بلا ہے، آزمائش ہے، حالات ہیں، تنگ دستی ہے، قلت ہے، عسر ہے، کلوزنگ، تو اس کو گھبرانا نہیں ہے، اس کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں نہیں ہونا ہے؟ کہ ہر تاریکی کے بعد صبح کا طلوع ہونا ہے، چاہے رات کتنی لمبی ہو لیکن سورج طلوع ہوگا۔ تو حالات کتنی ٹائٹ ہوں، کتنی تنگ دستی ہے، لیکن اس تنگ دستی کے بعد یقیناً فراخی آنی ہے۔ جی، بچہ ہر روز بچہ نہیں رہتا دوستو، وہ ایک دن جوان ہوتا ہے، اور جوان ہر روز جوان نہیں رہے گا، اس پر بڑھاپا آنا ہے۔ جی، اور ہر بوڑھے کو دیکھ کے جوان کو گھبرانا نہیں ہے، اور بوڑھے کو بھی دلگیر نہیں ہونا ہے۔ بڑھاپا خود ایک بڑی نعمت ہے، ہمارے درس میں گزر چکا ہے۔ میں تو حافظ نہیں ہوں، انداز سے پڑھتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ٹکڑا یاد آ جاتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر انما یتذکر، یہ قرآن کریم میں کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، حافظ لوگوں سے پوچھنا کہ اللہ کہیں گے کیا میں نے تم کو وہ عمر نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر، کہ جس عمر کے اندر انسان اپنے اللہ کو یاد کر کے اپنی ہی زندگی سے وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ مثلا بزرگوں نے لکھا ہے بال کی سفیدی، یہ ہم کو نصیحت کر رہی ہے کہ بیٹا تجھے کفن اب پہن لینا ہے، سمین اشرف میرا نام ہے جی، یہ تیرے بال کی سفیدی تجھے اللہ کا ایک پیغام دے رہی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ مجھے پیغام دے رہی ہے۔ جوڑوں کا درد یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ آج جوڑوں میں درد ہے، ایک دن آئے گا کہ ملک الموت آئیں گے اور جسم سے روح نکال لیں گے تو انگ انگ میں درد ہو جائے گا، ایک ایک بال و بن میں درد ہوگا، وہاں سے نکالیں گے اس کو۔ جی نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ بے شک نکال لیں گے۔ تو قرآن کریم نے کہا اولم نعمرکم، کیا میں نے تم کو، بزرگوں نے لکھا ہے وہ عمر ہے 55، جیسے میری تقریباً 65 ہے، 55 کو 10 سال ہو گئے گزر جانے، جی کم و بیش ہوگا غیب اللہ جانے، لیکن ہے اتنی ہی قریب میری عمر جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب ہماری زندگی کا زوال ہے، اور یہ کیوں ہے؟ یہ قدرت کے نظام کے تحت ہے۔ کائنات عالم میں اللہ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس دنیا کو بسایا ہے جی۔ اس دنیا میں کسی کو قرار نہیں ہے جی۔ وہ کیا قرآن کریم کی آیت ہے، اے اللہ مجھے یاد ہو جاتی، ہاں دیکھو یاد آ گئی تھی پھر بھول گیا۔ کہ یہ اللہ کہتے ہیں کہ تم کو کیا ہو گیا، یہ دنیا جائے قرار نہیں ہے جی، دنیا جائے قرار نہیں ہے، جائے فرار ہے، فرار بھاگنا، ہر کوئی آیا ہے ہر کوئی چلا گیا۔ اچھا بھائی اب درس سن لو۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر حالات آئے ہیں تو اس حالات کے، اس میں حالات کیوں لیا؟ عربی کا ایک مقولہ سمجھ لیجئے، ہم سے کبھی سنا ہوگا آپ نے، لوگ اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے، خاطر دماغ میں نہیں رکھتے، دھیان نہیں ہوتا، کیا
العطایا علی متن البلایا. یاد رکھیے گا اگر یاد رہ جائے تو. العطایا علی متن البلایا، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں، کسی کا قول ہے کہ انعام لینے کے لیے یا پانے کے لیے کچھ شاہراہ ہے، کچھ گزرگاہیں ہیں، ان سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور جب ان گزرگاہوں کو گزار دو گے پھر وہ ٹارگٹ پر، منزل پر پہنچ کر کے تم کو کامیابی ملے گی. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر انسان کو جہنم سے عبور کرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ استثناء کچھ نہیں ہے، سب کو گزرنا. یہ قرآن ہے بابا کہ تم سب کو جہنم سے گزرنا ہو. کیسے گزریں گے بابا؟ پل صراط. جی پل صراط کہاں ہوگی؟ فوق نار جہنم، نیچے جہنم ہوگی، اوپر سے پل صراط ہوگی. تفصیل آپ جانتے ہو. اس سے گزرنا، حدیث میں آیا کہ 500 سال چڑھنا، 500 سال عبور گزرنا، 500 سال نزول، 1500 سال کی مدت ہوگی. لیکن اہل ایمان جن کا ایمان بے حد مضبوط ہوگا اور اعمال صالحہ کی قوت و طاقت ہوگی، ایسے گزریں گے کلمح البصر، جھپکیوں مارنے کی مقدار. جیسے آپ پلک مارتے ہو نا، اس رفتار میں گزر جائے گا، پھر ترتیب سے گزریں گے. تو جو لوگ بڑے لوگ ہوں گے، باکمال ہوں گے، اللہ انہیں عالم لوگوں کو، تو وہ کہیں گے ارے ہم نے تو سنا تھا یار کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تو وہ کب آئے گا؟ ارے کہیں گے اللہ کا بندہ تو گزر بھی گیا تیرا. ارے گزر گیا؟ ہاں گزر گیا، پتہ ہی نہیں لگے گا، پتہ ہی نہیں لگے گا. اور کچھ لوگ حدیث کے اندر ہے چلیں گے گریں گے، چلیں گے گریں گے. جی اسی لیے کہتے ہیں درنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. جی یہ نہیں ہونا چاہیے موقف کہ باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاد بھی ناراض نہ ہو، شیطان بھی یا خوش رہے رحمان بھی. آج کل لوگوں کا موقف یہ نہیں بھائی جیسا دیش ویسا بھیس. یار کیا لگتا ہے مولوی صاحب؟ نہیں، ہمارا معصیت سے اور اہل معصیت سے کوئی کمپرمائز نہیں. نہ میرے نبی نے کیا ہے، نہ میرے اللہ نے کیا ہے. جی ایک ہے اخلاق، بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، لیکن عقیدے میں کوئی کمپرمائز نہیں کرنا ہے. جی چلو رانے دو 10 منٹ سے زیادہ ہو جاتا ہے، پھر بات کل سمجھائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.